سب کے لیے قربانی ہے یہ رب کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا۔ بزرگ توئی قصہ مختصر، لکھوں اگر حضور کے احسان کم سے کم، لکھوں اگر حضور کے احسان کم سے کم، سطح فلک بنے میرا دیوان کم سے کم، اور دریا درخت سب ہو قلم دان کم سے کم، پھر جا کے لکھا جائے گا عنوان کم سے کم۔ اور تعریف اس رسول کی کیا کر سکے بشر، تعریف اس رسول کی کیا کر سکے بشر۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ بعد از خدا بلندیوں والا کہوں تجھے، بعد از خدا بلندیوں والا کہوں تجھے، ہر ایک نبی رسول سے اعلیٰ کہوں تجھے، تخلیق دو جہاں کا حوالہ کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ولید احمد، اور آپ دیکھ رہے ہیں KGN خواجہ خواجگاں معین بے کساں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے منسوب یہ ٹرسٹ، یہ ویلفیئر خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی ایک اور خصوصی قربانی اپیل 2026 کی یہ ٹیلی تھون نشریات آج آپ ایک مرتبہ پھر ARYQTV پہ اس وقت پوری دنیا میں ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ KGN خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ گزشتہ 1.5 دہائی سے زائد عرصے سے الحمدللہ پورے پاکستان بھر میں گلی گلی انسانیت کی خدمت کرتا آ رہا ہے۔ گلی گلی ایسے لوگوں کو تلاش کرنا KGN کا خاصا رہا ہے جو کہ غریب ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، یا ایسے سفید پوش لوگ جو کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ناظرین محترم، KGN کی یہ اپیلز کا سلسلہ الحمدللہ سارا سال آپ ARYQTV پہ بارہا دیکھتے رہتے ہیں کہ جاری و ساری رہتا ہے، چاہے وہ عید الاضحیٰ کا موقع ہو، چاہے وہ رمضان المبارک کا موقع ہو، چاہے ماہ محرم الحرام کا موقع ہو، یا اللہ نہ کرے کوئی قدرتی آفات کا معاملہ آ جائے، تو الحمدللہ ہر موقع کے اوپر KGN اپنے ان لوگوں کا سہارا بن کے کھڑا رہتا ہے۔ ہمارے معاشرے کا جو ایک ایسا نادار طبقہ ہے، KGN ہمیشہ اپنے ان لوگوں کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، ان کا بازو بنتا ہے، ان کی ہمت بنتا ہے، ان کی طاقت بنتا ہے، اور آپ کی دی ہوئی ڈونیشنز کے تحت ان تک ضروریات زندگی کی تمام اشیاء کو مہیا کرنا، یہ KGN کی اولین ترجیح ہمیشہ رہتی ہے۔ ناظرین محترم، آج کی یہ نشست قربانی اپیل 2026 کے حوالے سے آج ایک مرتبہ پھر KGN کی جانب سے سجائی گئی ہے۔ ماہ ذی الحج کا آغاز ہو چکا ہے، اور اب سے کچھ ہی دن بعد انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ جو وہ عید الاضحیٰ یعنی کہ عید قربان کا اہتمام کریں گے، عید قربان منائیں گے، اپنے گھروں میں جانوروں کی قربانیاں اس رب کے حضور پیش کریں گے، جہاں ہم نے اور آپ نے اپنے گھروں میں جانوروں کی تیاریاں کر لی ہیں، جانور قربانی کی تیاریاں کر لی ہیں، جانور لے کے آ گئے ہیں، کوئی گائیں لے کے آیا ہے، کوئی بکرا لایا ہے، کوئی اونٹ لایا ہے۔ یہ وہ جانور ہیں جو کہ ہمارے ہاں عید الاضحیٰ پہ قربان کیے جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے گھروں میں یقینی طور کے اوپر تیاریاں شروع کر دی ہیں، عید کی پلاننگز ہم نے شروع کر دی ہیں کہ عید کی دعوتیں کرنی ہیں، اس کے بعد باربیکیوز کرنے ہیں، کیا کیا اہتمامات کرنے ہیں، سب ہم لوگوں نے اپنے لیے سوچ لیا ہے۔ لیکن سوال یہ بنتا ہے، کیا اب تک ہم لوگوں نے اس عید کے حوالے سے ان لوگوں کے لیے سوچا ہے جو ہمارے معاشرے کا ایک نادار طبقہ ہے؟ 2 وقت کی روٹی، گوشت تو بہت دور کی بات، لیکن 2 وقت کی روٹی بھی آج کل اس مہنگائی کے دور میں ان لوگوں کو کھانا بڑا مشکل، ایک یہ سمجھ لیں کہ جنگ والا معاملہ ہے 2 وقت کی روٹی حاصل کرنا ان کے لیے۔ مہنگائی اتنی عروج کے اوپر ہے، پاکستان کی معاشرتی حالات جو آپ کے سامنے ہیں، کس قدر مہنگائی کا عالم ہے کہ بندہ ایک 2 وقت کی روٹی کو جو وہ ترس رہا ہے۔ KGN کا الحمدللہ یہ خاصا رہا ہے کہ ایسے لوگوں تک جو ہے وہ سارا سال جو ہے وہ راشن کی تقسیم کا سلسلہ بھی الحمدللہ جاری و ساری رہتا ہے، اور قربانی کے موقع کے اوپر ان لوگوں تک جو گوشت کی فراہمی کا سلسلہ۔ اب ماہ قربانی کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شیئرز آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر آ رہے ہیں کہ 20,000 روپیز کا گائے کا ایک شیئر ہماری جانب سے رکھا گیا، اور پوری گائیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو 1,40,000 روپے میں پوری گائیں، اور 36,000 روپیز کے اندر آپ جو ہے بکرے کی قربانی پیش کر سکتے ہیں۔ ہماری جانب سے جو جانور الحمدللہ قربانی کے لیے تیار کیے جاتے ہیں، ہمارے اپنے
कैटल फार्म्स हैं जिनके अंदर जो है बखूबी इन जानवरों को तैयार किया जाता है। सारा साल इनकी देखभाल का सिलसिला हो, इनके खाने पीने का एहतमाम हो या इनकी सफाई सुथराई का एहतमाम, हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल के तहत जो है ख्याल रखा जाता है। इनकी सफाई सुथराई के लिए एक बेहतरीन हमारा जितना स्टाफ है, वेल ट्रेंड स्टाफ जो इनके लिए रखा गया है। इसके अलावा अल्लाह ना करे कोई भी जानवर किसी मर्ज में अगर मुब्तला हो जाता है, उनके लिए डॉक्टर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह सारा साल ऑन द फील्ड जो है फार्म्स में मौजूद रहते हैं ताकि इनकी हर तरह से जो है वो देखभाली जो है वो की जा सके। नाज़रीन मोहतरम, हमारे अकाउंट नंबर इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, मैं आपको बताता भी चलूँ। UBL का हमारा अकाउंट है, अकाउंट टाइटल ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट है। अकाउंट नंबर अगर आप कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो 0104843 ये हमारा अकाउंट नंबर है। और IBN नंबर अगर आप मोबाइल बैंकिंग के थ्रू अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो IBN नंबर हमारा है PK 04UNIL 011200710148430। ये हमारी अकाउंट डिटेल्स हैं जो मैंने आपको शेयर की हैं। आप चाहें तो कैश डिपॉजिट कराना चाहें तो बैंक के थ्रू कैश डिपॉजिट भी करा सकते हैं। अगर आप हमारे ऑफिसेस विजिट करके बाय हैंड कैश अगर देना चाहें तो आप बाय हैंड भी कैश दे सकते हैं। और उससे भी आसानी का जो एक मामला हमारे दरमियान अब मोबाइल बैंकिंग का आ चुका है, तो मोबाइल बैंकिंग के थ्रू अगर आप रकम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो मोबाइल बैंकिंग के थ्रू अपने घर बैठे आसानी आप ये रकम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे UN नंबर्स, हमारे व्हाट्सएप नंबर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं जो कि 24/7 ये तमाम नंबर्स एक्टिव हैं। आप किसी भी लम्हे जो है विदाउट एनी हेजिटेशन हमारे नुमाइंदों से रब्ता करके रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस नशिस्त में मेरे साथ गुफ्तगू के लिए इंतहाई मुमताज़ व मारूफ आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना सईद रज़ा गिलानी साहब मौजूद हैं। क़िबला आपका खैर मक़दम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मिजाज बखैर, खैरियत से हैं आप? तबीयत ठीक है? अल्लाह का करम। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया KGN की आज एक मरतबा फिर आप हिस्सा बने। अल्लाह ताला आपको बरकतें नसीब करे। आप ही के साथ मुमताज़ व मारूफ सना खान रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शहर कराची की एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ हमारे साथ आज मौजूद है। भाई मोहतरम बदर मुनीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपका भी खैर मक़दम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बदर भाई खैरियत से? मिजाज बखैर है? अल्लाह की बड़ी रहमत दुआएं आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, क़िबला अल्लामा साहब से भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, बदर भाई से भी हम कलाम सुनेंगे और प्रोग्राम का आगाज़ फॉर्मेट के मुताबिक हम हमदे बारी ताला से करेंगे। तो बदर भाई हमदे रब जलील शामिल करेंगे, फिर इंशाल्लाह गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे के रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला। कहा मुझको मेरा मुक़द्दर, लाया कहा मुझको मेरा मुक़द्दर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ, हैरत
حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں کتنے مؤدب ہے یہ کبوتر کتنے مؤدب ہے یہ کبوتر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی دعا چاہتا ہے بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے سلامت رہے ماشاءاللہ اور یقینی طور کے اوپر ناظرین محترم جب بندہ حرم کعبہ میں جب داخل ہوتا ہے مطاف میں داخل ہوتا ہے کعبۃ اللہ شریف کو دیکھتا ہے تو بے ساختہ اس کے دل سے یہی آواز آتی ہے یہی صدا آتی ہے کہ کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ سید صبی الدین صبی رحمانی صاحب کا لکھا ہوا یہ کلام بھائی بدر منیر صاحب نے پڑھا اللہ رب العالمین آپ کو خاص برکتیں رحمت عطا فرمائے ناظرین محترم KGN خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی قربانی اپیل 2026 کی ایک اور نشریات الحمدللہ اس وقت جاری و ساری ہے میرے درمیان ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ سعید رضا گیلانی صاحب بھی موجود ہیں آپ کی جانب بھی آؤں گا قبلہ مجھے یہ بتائیے گا کہ قربانی جو کن لوگوں کے اوپر واجب ہے اس سے آغاز کرتے ہوئے انشاءاللہ مزید سوالات بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بہت اچھا سوال کیا اور یہ ضروری بھی ہے کیونکہ یہ دن ہے جس میں لوگ قربانی کے جانور لا رہے ہیں تو یہ معلوم ہونا بھی ضروری ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے کس کے لیے ضروری ہے اور قربانی واجب ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص نہیں کر رہا تو وہ کس قدر گناہ گار ہوگا تو سب سے پہلے یاد رکھیے شریعت نے جو قربانی کے واجب ہونے کے لیے کچھ شرائط بتائی ہیں اس میں ایک تو سب سے پہلے مسلمان ہونا ہے کیونکہ یہ اسلام کا ایک بنیادی فریضہ ہے اور مسلمان ہی پر قربانی واجب ہوتی ہے
پھر اس کے بعد بالغ ہونا ہے. نابالغ بچوں پر قربانی واجب نہیں ہوتی, صحیح. لیکن اگر ان کی طرف سے قربانی کی جائے گی تو وہ قربانی نفلی شمار ہوگی. اگر والدین استطاعت رکھتے ہیں اور وہ الگ سے اپنے بچوں کے بھی نام شامل کرتے ہیں جیسے ہمارے یہاں عرف میں ہوتے صحیح. ہیں, تو بچوں کی طرف سے وہ نفل قربانی شمار ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ مقیم ہونا, یعنی شرعاً جو مسافر ہوتا ہے, شرعی مسافر, اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی. جو رہائشی ہو, جو مقیم ہو, اس پر اصل جو آتا ہے وہ صاحب نصاب ہونا, جو ایک قربانی واجب ہونے کے لیے سمجھنا یہ ضروری ہے. صحیح. اور اس کے لیے آسان لفظوں میں اگر میں یہ بتاؤں کہ ہر شخص اپنے اوپر ان دنوں میں آنے سے پہلے یہ دیکھ لے کہ اگر وہ اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر, جو ان دنوں میں تقریباً 4.5 لاکھ روپے مالیت تقریباً بن رہی ہے, صحیح. جو ہمارے ہاں بھی ریٹ چل رہا ہے, اگر کسی کے پاس 4.5 لاکھ روپے ضروریات زندگی سے علاوہ سیونگ میں اس کے پاس رکھے ہوئے ہیں, یا اتنی مالیت کا خواتین کے پاس یا کسی شخص کے پاس کوئی گولڈ یا وغیرہ جیولری وغیرہ ہے, یا کوئی اس کے علاوہ ضروریات زندگی کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہے جیسے رہائشی مکان ایک ہو, اس کے علاوہ اگر کوئی اضافی مکان ہے چاہے اسے کرائے پر بھی دیا ہوا ہو, تو اس کی مالیت اگر یہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہے تو ایسے شخص پر قربانی کرنا یہ لازم ہے. یعنی یہ قربانی کے 3 دنوں میں اگر اس کے پاس اتنا مال موجود ہے کہ جس سے وہ صاحب استطاعت, صاحب نصاب بن جاتا ہے, تو اس پر قربانی کرنا یہ ضروری ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ قربانی کی کیا فضیلت ہے, کیا اہمیت ہے, اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائیں. یہ قربانی اصل میں جو جس شخص پر قربانی واجب ہے اس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ یہ قربانی ایسا ہے کہ اگر بندہ جس وقت قربانی کرتا ہے تو قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک قبولیت کے درجے کو پہنچ جاتا ہے. کیا بات ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ یہاں تک ملتی ہے, فرمایا کہ جب صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا چیز ہیں, یعنی ہمیں اس کی فضیلت, اس کی اہمیت, ہمیں اس کے ثواب کے بارے میں معلوم ہو کہ ہم جب کوئی جانور ذبح کریں گے تو ہمیں اس پر کیا اجر و ثواب ملے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے والد, تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیکیاں عطا فرمائے گا. یعنی نیکیاں اتنی ہیں کہ ہم تو اس کا اندازہ اس کو گن بھی نہیں سکتے کہ ایک جانور کے اوپر اس کی کھال میں کتنے بال ہوتے ہیں, کون اس کو شمار کر سکتا ہے. تو یعنی یہ تو بتایا گیا, اور کہ یہ اسے نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. اور اصل مقصد جو ہے یہ قربانی کا, یہ ہمیں کیوں حکم دیا گیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق, یعنی رب کا حکم ہے کہ جو چیز قربان کرنی ہے تو بس قربان کر دو. اصل جو مقصد ہے کہ جو چیز, اگر مال کا حکم آئے تو مال قربان کر دو, اگر کوئی وقت ایسا ہو کہ جان قربان کرنے کا, یعنی میدان جہاد میں تمہیں جانے کا حکم ہے, تو اب اس سے بھی پیچھے ہمیں نہیں ہٹنا. قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنے رب کے حکم پر بس عمل کرنا ہے. تو قربانی کا اصل فلسفہ ہی یہی ہے. یہ فقط جانور, آپ دیکھیں نا قرآن مجید فرقان حمید میں جو فرمایا گیا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم, فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارے جانوروں کے خون یا گوشت یہ نہیں پہنچتی, بلکہ اللہ کی بارگاہ میں تو تقوی پہنچتا ہے. انسان کو یہ جو جانور ذبح کرنے کا, آپ دیکھیں نا, ہم جب جانور ذبح کرتے ہیں تو وہ پھر ہم ہی اسے استعمال کرتے ہیں. تو اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کی نیت کیا ہے, اخلاص کتنا ہے, اس نے جو جانور لیا, اپنا مال خرچ کیا, اس کی نیت اس میں کتنی خالص تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا, کہ میرے رب کا حکم ہے, میرے رب نے حکم دیا جانور قربان کرنا ہے, میں اللہ کی رضا کے لیے جانور قربان کروں. نہ خون پہنچ رہا ہے اس رب کی بارگاہ میں, نہ گوشت پہنچ رہا ہے, مطلب یہ سمجھ لیں کہ ہم اپنے لیے جانور لے کے آ رہے ہیں اس رب کو راضی کرنے کے لیے, اپنے لیے جانور لے کے آ رہے ہیں, ذبح بھی کر رہے ہیں, اور اس کا گوشت پکا کے کھا بھی خود رہے ہیں. بالکل بالکل. تو یہ اصل اس فلسفے کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. مقصد صرف جانور ذبح کرنا نہیں. بے شک یہ یاد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, ان کا جو ایک پورا طریقہ کار تھا, پورا واقعہ تھا, پھر ان کی یاد کو زندہ رکھتے ہوئے, لیکن قربانی کا اصل فلسفہ ہی ہے کہ انسان اس کی اہمیت کو سمجھے, اس کے مقصد کو سمجھے. اگر قربانی کرنے کے دوران آپ دیکھیں نا, اس پورے ٹائم پیریڈ میں, ابھی یہ جو دن شروع ہوئے ہیں قربانی کے, اس میں اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی بھی کرتا رہے تو پھر وہ قربانی کیا کر رہا ہے؟ اگر وہ قربانی کے جانور کے لانے میں اسلام کے جو احکامات ہیں اس کو فراموش کر دے, جیسے وہ دکھاوا, ریاکاری, اس کا مقصد یہ ہے کہ میں بڑا جانور لاؤں گا تو لوگ میری واہ واہ کریں گے, تو پھر قربانی کیا کی ہے؟
یہ تو فقط دکھاوا ہو گیا. اور ہمارے یہاں تو بہت زیادہ دیکھنے میں بھی آتا ہے بالکل کہ بڑے ٹینٹس لگے ہوئے، باقاعدہ تو صوفہ سیٹنگز لگی ہوتی ہیں. بالکل بالکل. قربانی ہم سمجھتے ہیں کہ اس دور کے اندر ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو ریاکاری سے بچانا بہت مشکل ہو گیا. قربانی اس وقت جو ہے نا، جو ہمارے ہاں معاشرے میں جو جس طرح کا سیٹ اپ چل رہا ہے کہ قربانی کو ریاکاری یا دکھاوے سے بچانا یہ بہت مشکل ہے. کیونکہ جب بندہ جس معاشرے میں رہ رہا ہے تو جو ماحول ہمیں نظر آ رہا ہے اس میں ریاکاری کا عنصر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اگرچہ ہم کسی کی نیت پر شک نہیں کر سکتے، اگر کوئی اچھا فربا جانور لے کر آیا، بڑا جانور لے کر آیا، ہم اس کی نیت پر تو شک نہیں کر سکتے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا معاملہ ہے. لیکن ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ میں جو جانور لے کر آیا ہوں، میں جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہا ہوں، میری اس میں نیت کتنی خالص ہے. کیونکہ جتنی خالص نیت ہوگی اس پر اس کو اتنا ہی اجر و ثواب ہوگا. ورنہ قیامت کے دن جو عمل دنیا میں ریاکاری کے لیے کیا جائے، دکھاوے کے لیے کیا جائے، تو وہ ایسا ہے کہ جیسے دور سے کوئی شخص روڈ پر جا رہا ہو، سڑک پر جا رہا ہو، تو آپ نے دیکھا جب دھوپ وہ سڑک پر پڑتی ہے تو بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ وہ پانی ہے، لیکن جب بندہ قریب پہنچتا ہے تو وہ پانی نہیں ہوتا. انسان اپنے جو وہ عمل جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرے گا وہ سمجھے گا کہ شاید قیامت کے دن مجھے اس کا بہت بڑا اجر و ثواب دیا جائے گا، لیکن قیامت کے دن اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں اس موقع پر خاص طور پر اپنی نیت کو خالص کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. کیا بات ہے. اچھا، ایک اور بات آپ نے بھی جس طرح سے بھی عرض کی، اب یہ دن چل رہے ہیں، آج غالباً 2 تاریخ ہے یا تیسری تاریخ میں ہم داخل ہو گئے 3 ذی الحجہ میں، کہ جی این کی ٹیلی تھون نشریات جو ہے گزشتہ آلموسٹ اب منتھ ہو گیا جب سے یہ سلسلہ جاری ہو ساری ہے. جن لوگوں نے 1 مہینہ پہلے سے کے جی این کے ساتھ تعاون کیا اور آج بھی تعاون لوگ کر رہے ہیں، ابھی یہ دن باقی ہیں، ان کے لیے کیا اجر و ثواب، ان کا ثواب کا سلسلہ آج سے شروع ہو جائے گا ماشاءاللہ؟ اصل میں دیکھیے کے جی این کے تحت جو ہماری قربانی ہے وہ وقف قربانی یعنی ایسی ہوتی ہے کہ ایسے مستحق جو استطاعت نہیں رکھتے، جن کے پاس اتنا مال نہیں کہ وہ خود جانور خریدیں، قربانی کریں، بلکہ ایسے لوگ دور دراز علاقوں میں جن کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ میسر نہیں ہے. ہم تو آپ دیکھیے، ہم جہاں سے چاہیں گوشت خرید سکتے ہیں، سارا سال گوشت موجود ہوتا ہے، لیکن ایسے گھر جہاں پورا سال گوشت بھی نہیں پہنچ پاتا. تو کے جی این کا اصل مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں تک گوشت پہنچایا جائے. تو وہ لوگ آپ دیکھیں نا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو خوشی پہنچانے کے لیے، اور خاص طور پر اس موقع پر کہ جب ہر گھر میں گوشت موجود ہو اور پھر وہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اس سے مختلف ڈشوں سے وہ لطف اندوز ہو رہے ہوں، تو پھر یہ گوشت اگر کسی ادارے کے تحت، کسی مسلمان کے تحت ان لوگوں تک پہنچے کہ جن کے گھروں میں سارا سال گوشت نہیں آیا، وہ جب اسے استعمال کریں گے تو ان کے دلوں میں کتنی خوشی ہوگی. اور کے جی این کا اصل مقصد یہی ہے، ہماری اس ٹرانسمیشن کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہیں وہ ہمارے ساتھ شریک ہوں، وہ اپنا جو بھی استطاعت ہے اس حصہ ملائیں، اور پھر وہ دیکھیں گے کہ جب یہ گوشت وہاں تک پہنچے گا، ان مستحقین تک پہنچے گا، ان کے چہروں پر جو خوشی ہوگی، ان کے بچوں کے چہروں پر جو خوشی ہوگی، تو وہ اس کا اجر و ثواب، اس کی حلاوت وہ دنیا میں اس کو محسوس کریں گے. کیا بات ہے. اچھا ناظرین محترم، ایک اور چیز، ایک سوال ہمیں جو ہے وہ کچھ چیزیں سننے میں آ رہی ہیں کہ کے جی این کے شیئرز، یہ 20,000 کا کاؤ کا شیئر مہنگائی کے سالہ میں، اور 36,000 کا یہ بکرا جو ہم فراہم کر رہے ہیں، اور 1,40,000 کی پوری گائیں. تو ناظرین محترم، ایک بات اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کے جی این کے ہمارے اپنے کیٹل فارمز ہیں جہاں پہ یہ تمام جانور جو ہے وہ پالے جاتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کی جاتی ہے. تو یہ ایک بالکل جو ان پروفیٹیبل جو ہے وہ آرگنائز ہے، اپنا ویلفیئر ہے کہ جس کا کوئی پروفٹ نہیں، ان پروفٹ کے اوپر یہ کام کرتا ہے، کسی پروفٹ کے تحت کام نہیں کرتا. اور اگرچہ منڈی میں دیکھیں یا دوسری جگہوں پہ دیکھیں تو ان کے ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ یہی ہوتی ہے، ظاہر ہے اگرچہ وہ کوئی بکرا لے کے آئے اس کے اوپر ٹرانسپورٹیشن ہے، گائیں پہ ٹرانسپورٹیشن ہے، پھر منڈی کے اگلے اخراجات اور سارے معاملات ہوتے ہیں، تو ان کے سارے ایکسپینسز اس میں شامل ہوتے ہیں، تبھی وہ جانور جو ہے وہ مہنگے بھی ہوتے ہیں. اور کے جی این ایک ایسا ادارہ جس کے اپنے کیٹل فارمز ہیں اور ایک ان پروفیٹیبل یہ ادارہ الحمدللہ آرگنائزیشن ہے جہاں پہ الحمدللہ سارا سال جو جانوروں کی بخوبی فلی پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہ خدمت کی جاتی ہے. تو ناظرین محترم، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کے جی این کے ساتھ مل کے قربانی کرنا تو صرف اور صرف 20,000 روپیز کے اندر آپ کے جی این کے ساتھ مل کے گائے میں حصہ ملا سکتے ہیں. اور اگر آپ پوری گائے کی قربانی وقف کرنا چاہتے ہیں تو 1,40,000 روپے میں آپ پوری گائے کی قربانی بھی وقف کر سکتے ہیں. اگر آپ بکرے کی قربانی کروانا چاہتے ہیں تو آپ 36,000 روپیز میں یعنی کہ 36,000 روپے میں آپ بکرے کی قربانی بھی کروا سکتے ہیں. قبلہ میں ایک دفعہ پھر آپ کی جانب آؤں گا. میں آپ سے ایک چیز اور یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں 10-12 دن پہلے، 20 دن پہلے ہم جو جانور لے کے آ جاتے ہیں، جانور کی لوگ دیکھ بھال کرتے ہیں، ہر طرح سے اس کو ٹہلا رہے ہیں، ساری چیزیں، اس کے کھانے پینے کا اہتمام، اس کا کیا ایک اجر و ثواب ہے جانور کو ایک پروٹوکول دینے کا؟ اصل میں دیکھیں مقصد یہی ہے کہ اس جانور سے تعلق، کہ جب بندہ اتنے عرصے اس سے ساتھ رکھتا ہے، اسے کھلاتا پلاتا ہے تو ایک انسیت سی ہو جاتی ہے. بالکل.
اچھا، قربانی کا جو اصل مقصد ہے نا کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دینا. جب کوئی شخص جانور کو لے کر آتا ہے، اس کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے، تو یہ آپ اس وقت دیکھیں گے کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے جو بکرے کو اپنے ساتھ لے کر گھما رہے ہیں، بالکل ایسے اور عید والے دن جب قربانی کا موقع آتا ہے تو اس وقت کچھ رونا دھونا بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ نہیں، ہم اس کو ذبح نہیں ہونے دیں گے. یہ جو تعلق ہے یہ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اب اتنے دن میں جب ہمیں اس جانور سے انسیت ہو گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تو ہم اسے قربان کر رہے ہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر کوئی بھی چیز اگر رب تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے تو ہمیں اسے قربان کرنی ہے. قربانی کہتے ہی اس کو ہے کہ بس رب کا حکم ہے تو ہمیں قربان کرنا ہے. ہم اپنے اعمال پر بھی اس قربانی کے موقع پر جائزہ لیں کہ رب تعالیٰ کی طرف سے اگر حکم دیا گیا کہ میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، تو کیا ہم اپنے وقت کی قربانی دے رہے ہیں یا نہیں؟ رب تعالیٰ کی طرف سے اگر مال صدقہ کرنے یعنی زکوٰۃ، صدقہ فطر دیگر، تو کیا ہم اپنے مال کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں یا نہیں؟ رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ اگر ہم اپنے وقت میں سے اگر اللہ نے علم دیا ہے تو اس کے ذریعے ہم ایسے لوگوں کو جو نہیں جانتے ان تک ہم وہ علم پہنچائیں، تو کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں؟ انسان کو یہ ساری چیزیں سمجھنی چاہیے کہ جو اصل مقصد ہے کہ رب کا جو حکم ہے بس اس کے مطابق جو ہے ہمیں عمل کرنا ہے. اگر ہم فلسفہ قربانی کو سمجھ لیں، آپ یقین جانیے معاشرے کے اندر یہ جو امداد باہمی، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ ہے، یہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا. کیونکہ انسان سمجھے گا اس مقصد کو کہ میری ذات وہ فقط میرے لیے نہیں ہے، بلکہ میرا رب کا حکم ہے. رب نے مجھے جو کچھ دیا ہے اس میں میرے مسلمان بھائی کا بھی حصہ ہے. اگر رب نے علم دیا ہے تو مجھے وہ دوسروں تک پہنچانا ہے، رب نے مال دیا ہے تو وہ مجھے دوسروں تک پہنچانا ہے. تو جب یہ امداد باہمی، ایک دوسرے کی مدد کا، کیونکہ اگر رب نے مال دیا ہے تو وہ رب لے بھی تو سکتا ہے. بالکل اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک قدرت ہے کہ کچھ لوگوں کو مال دیا اور کچھ لوگوں کے پاس نہیں ہے، تو یہ لوگ ثواب کب پائیں گے؟ جب یہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کریں گے. جو قرآن مجید فرقان حمید میں آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں ان لوگوں کی جو شان بیان کی گئی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. رب فرماتا ہے جو ہم نے ان کو مال دیا. انسان اس چیز کو سمجھے کہ وہ یہ نہیں کہ یہ میرا مال ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، رب فرماتا ہے ہم نے دیا ہے ان کو. يُنْفِقُونَ، وہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو رب کا دیا ہوا مال ہمیں رب کی راہ میں خرچ کرنا ہے اور رب اس پر ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائے. تو اس چیز کو ہم سمجھیں کہ یہ سارے احکامات رب تعالیٰ کی طرف سے ہے. مقصد یہ ہے کہ بس رب کے حکم پر ہمیں اپنا سر تسلیم خم کرنا. بالکل. اور دیکھیں ہمارا یقینی طور کے اوپر ہم تو جب دنیا میں آئے تو ہمارے بدن پہ تو کپڑے تک نہیں تھے. بالکل. تو ہر ایک چیز جو وہ رب کی عطا کی ہوئی ہے، اور اسی کی عطا کی ہوئی چیزوں میں سے اللہ رب العالمین نے ہمیں احکامات دیے کہ بھئی زکوٰۃ کے معاملات ہوں یا دوسرے سارے قربانی کے معاملات ہوں، تو اسی کی عطا کی ہوئی چیزوں میں سے ہم نے خرچ کرنا ہے. ہم نے اپنے پاس سے تو کچھ خرچ کرنا نہیں ہے. ناظرین محترم، KGN یہ الحمدللہ 1.5 دہائی سے زائد عرصے سے الحمدللہ اپنی خدمات کو پورے پاکستان بھر میں سر انجام دیتا آ رہا ہے. اور KGN بہانے تلاش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے معاشرے کے اس طبقے کی مدد کی جائے جو کہ نادار طبقہ ہے، چاہے وہ راشن کی صورت میں ہو، چاہے وہ یہ قربانی کی صورت کے اندر ہو، چاہے وہ ہینڈ پمپ یا سولر پمپ کی انسٹالیشن کی صورت میں ہو، چاہے بچیوں کی شادی کا سلسلہ ہو، یا دیگر پیدائش سے لے کے موت تک کے جتنے معاملات آتے ہیں، KGN الحمدللہ تمام شعبوں میں جو ہے کسی نہ کسی بہانے جو ہے وہ اپنی خدمات کو بخوبی سر انجام دیتا آ رہا ہے. قبلہ ایک چیز ہمیں اور دیکھنے میں آتی ہے قربانی کے دنوں میں کہ لوگ جو ہے ایسا بھی دیکھا کہ اپنی قربانی چھوڑ کے کہتے ہیں ہم اپنے مرحومین کے نام سے جو وہ قربانی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنے نام سے اپنے اوپر کا واجب جو وہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اپنے مرحومین کے نام سے جو وہ قربانی کرتے ہیں. تو اس صورت میں ان کی قربانی ہوگی یا یہ نفلی قربانی میں شامل ہوگا؟ نہیں، یہ چیز تو سب سے پہلے سمجھنی چاہیے کہ اگر کسی پر قربانی واجب ہے تو اسے سب سے پہلے اپنی طرف سے کرنی ضروری ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے جیسے معاشرے میں سنتے ہوئے آتے ہیں کہ ہم نے پچھلے سال تو اپنی طرف سے کر دی تھی، اب اس سال جو ہے وہ کسی اور کی طرف سے یا اپنے کسی مرحوم کی طرف سے. قربانی ہر سال اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو قربانی ہر سال واجب ہوگی. ایسا نہیں کہ آپ نے ایک سال کر دی تو اب آگے آپ کے لیے جو ہے وہ ختم ہو گئی. اگر آپ اگلے سال صاحب نصاب ہیں تو آپ پر ہی قربانی واجب ہوگی. ہاں، اگر اللہ نے مال دیا ہے، آپ نے جو واجب قربانی تھی وہ آپ ادا کر رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ اور حصے لے سکتے ہیں اور اضافی آپ قربانی کر سکتے ہیں، اس کو آپ اپنے مرحومین کے نام کر سکتے ہیں. ورنہ جو واجب قربانی ہے وہ آپ کے ہی نام سے ہوگی. اپنے نام سے چھوڑ کر کسی مرحوم رشتہ دار کے لیے کرنا تو اس میں آپ واجب چھوڑنے پر گناہگار ہوں گے اور آپ کو وہ قربانی ادا کرنا ان دنوں میں لازم ہوگا. آپ اس طرح کر سکتے ہیں، اگر کسی کی استطاعت نہ ہو تو وہ جو اپنی واجب قربانی کر لے، اس کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لے کہ مولا یہ جو جانور قربان کیا گیا اس کا ثواب جو ہے وہ فلاں مرحوم کو پہنچا دے. اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے. صحیح. اچھا، ایک چیز اور میں ساتھ ہی ایڈ آن کرنا چاہوں گا اسی
سے ریلیٹ میرا سوال ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ نے اپنی زندگی میں قربانی کی تو آپ نے 2 قربانی آپ کیا کرتے تھے، ایک اپنی جانب سے اور ایک اپنی امت کی جانب سے. تو اگرچہ ایک صاحب نصاب بندہ ہے، اپنا واجب ادا کرنے کے بعد اگرچہ وہ ایک قربانی جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے کرے، ایک طرح سے ان کو خراج تحسین بھی ہے، خراج عقیدت بھی ہے، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ بالکل، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے ہمارا جو تعلق ہے، ایک امتی کا اپنے آقا سے جو تعلق ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں ہر لمحے یاد رکھا ہے. یہ صرف قربانی کا موقع نہیں، ربی حبلی امتی کی صدائیں ہر وقت رہی ہیں. اور قربانی کے موقع پر خاص طور پر ایک جانور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی طرف سے کرنا، اور ایک اپنی امت کے ان نادار لوگوں کی طرف سے کہ جو استطاعت نہیں رکھتے. اور پھر کئی صحابہ کرام نے اس معمول کو جاری رکھا. مولائے کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ بھی جب قربانی فرمایا کرتے تو پھر 2 قربانیاں کرتے. یہ ایک سلسلہ جو جاری رکھا ہے، تو جو صاحب استطاعت ہیں انہیں چاہیے، اور بہت سے لوگ یہ کرتے بھی ہیں. ایک بڑا جانور لے لیا، اب گھر میں 4 افراد پر قربانی لازم ہے، تو اب ایک حصہ اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کر لیتے ہیں، بعض اہل بیت اطہار کا بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں، صحابہ کرام کا شامل کر لیتے ہیں، اپنے مرحومین کا. تو یہ ایک طریقہ بہتر ہے. اور جو استطاعت رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ اگر وہ زیادہ استطاعت رکھتے ہیں، جیسا جانور وہ ایک لے کر آئے، بالکل ایسا ہی جانور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا بھی لے کر آئے. یہ تحفہ دینا ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. جب آقا نے پوری زندگی ہمیں یاد رکھا، آج جب یہ موقع آیا تو ہم بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا تحفہ دیں نا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے گڑ گڑا کے روئے ہیں. بالکل کہ امتی امتی امتی. اور وہ ایک شعر میرے ذہن میں آیا، میں نے پہلے بھی ایسی نشریات میں پڑھا کہ وہ میں جب بھی سوچتا ہوں کب کپاس آ جاتا ہوں، حضور آپ میرے واسطے بھی روئے تھے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور میں اسی جذبے کے تحت جو وہ آپ سے ناظرین محترم ایک مرتبہ پھر گزارش کروں گا کہ قبلہ نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی کہ آپ جیسے اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں، جہاں آپ اپنے لیے جانور لے کے آ رہے ہیں، بالکل ویسے ہی ایک جانور لے کے آ جائیں. ورنہ KGN جیسے ایک ایسے ادارے ہمیشہ یہاں پہ موجود ہیں جو کہ ان لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ہمیشہ ان لوگوں تک گوشت پہنچانا، ان لوگوں تک تمام چیزوں کو مہیا کرنا اولین ترجیح رکھتے ہیں، جو کہ ہمارے اس معاشرے کا ایک نادار طبقہ ہے، ایک ایسا طبقہ جو کہ سارا سال گوشت تو بہت دور کی بات 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل کھا رہا ہے. تو KGN ایک ایسا ارادہ ہے جو کہ بہت ہی مناسب ریٹس ہمیشہ اپنے ڈونرز کے لیے لے کے آتا ہے. 20,000 روپیز بہت ہی مناسب ریٹ کا ایک شیئر KGN نے آپ لوگوں کے لیے رکھا ہے کہ 20,000 روپیز میں آپ گائے میں ایک حصہ ملا سکتے ہیں، اور 1,40,000 میں آپ پوری گائے کی قربانی یعنی کہ پورے 7 حصے آپ قربانی کے وقف کر سکتے ہیں، اور 36,000 روپیز میں آپ بکرے کی قربانی بھی پیش کر سکتے ہیں. ان کا گوشت جو ان لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے جو کہ ہمارے معاشرے کا ایک نادار طبقہ ہے، ایک ایسا طبقہ جو کہ بمشکل ہی سارا سال جو وہ گوشت کو صرف خالی دیکھ سکتا ہے لیکن کھانا اس کو وہ نصیب نہیں ہوتا. تو ان لوگوں تک جو گوشت کی فراہمی الحمدللہ ہماری جانب سے کی جاتی ہے. بہترین پیکیجنگ کے ذریعے جو ان تک جو گوشت پہنچایا جاتا ہے، ان کے ڈور اسٹیپ تک گوشت پہنچایا جاتا ہے. اور جن کے پاس گوشت کو پکانے کے یا فریز کرنے کے مسائل موجود نہیں ہوتے، ان لوگوں کے لیے گوشت کو فریز بھی کیا جاتا ہے اور ان لوگوں کو پکا کے کھلایا بھی جاتا ہے. ناظرین محترم، ہمارے اکاؤنٹ نمبرز آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہے ہیں، UN نمبرز آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہے ہیں. 24/7 ہمارے تمام نمبرز یہ ایکٹیو ہیں. آپ کسی بھی لمحے وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن ہمارے نمائندوں سے رابطہ کر کے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. ناظرین محترم، ہمارے درمیان ممتاز و معروف سناخہ بدر منیر صاحب موجود ہیں. آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شامل کریں گے. بسم اللہ. یاد کرائی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو اعلیٰ حضرت کا کلام. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اور میرے قریب سے قطرہ کسی نے مانگا، میرے قریب سے قطرہ کسی نے مانگا، دریا
بہا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ اور حاصل کلام شیر اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ ایک دل ہمارا کیا ہے آدار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آدار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ اور آنے تو یاد وہ دو اب تو تمہاری جانب آنے تو یاد وہ دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس راہ چل دیے ہیں جس سمت آ گئے ہو سیکھے بٹھا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کلام اعلیٰ حضرت بہت ہی خوبصورت انداز میں بدر منیر صاحب نے اسے نبھایا۔ اللہ رب العالمین آپ کو اس کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ ناظرین محترم، اللہ رب العالمین قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کا بہت چرچا کرو۔ اور الحمدللہ یہ ایک بہترین موقع ہے اس رب کائنات کی نعمتوں کا چرچا کرنے کا، یہ عید قربان کا موقع، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنا، اسی کی نعمتیں ہیں یقینی طور کے پر جس میں سے ہم نے قربانی پیش کرنی ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے اگر ہم پیش کریں، ان لوگوں کے لیے اگر ہم اس کے لیے وقف کر دیں جو کہ ہمارے معاشرے کا ایک نادار طبقہ ہے، ایک ایسا طبقہ جو کہ روزمرہ کی دو روٹی تو بہت مشکل ہے، بہت دور کی بات ہے، گوشت تو بہت دور کی بات ہے، روزمرہ کی آج کل کی اس مہنگائی کے دور میں 2 وقت کی روٹی کھانا اس کے لیے بہت مشکل معاملہ ہو چکا ہے۔ تو الحمدللہ KGN کا خاصا رہا ہے کہ ایسے لوگوں تک سارا
साल जो वो राशन की तकसीम का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जो कि जारी रहता है, उसको जारी और सारी रखे। और अल्हम्दुलिल्लाह राशन की तकसीम का मामला जो हमारी जानिब से होता है वो भी एक बेहतरीन प्रोटोकॉल के तहत जो वो तमाम मामला किए जाते हैं। एक बेहतरीन पंडाल सजाया जाता है, शेडेड पंडाल, उसके अंदर चेयर्स लगाई जाती हैं, हर फर्द को इंडिविजुअली चेयर्स के ऊपर एक प्रोटोकॉल के साथ बिठाया जाता है और उसके बाद उन तक राशन की तकसीम का सिलसिला, या जो लोग उस पंडाल तक तशरीफ़ नहीं ला सकते उन लोगों के डोर स्टेप तक जो राशन की तकसीम का मामला, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये भी KGN की जानिब से जारी और सारी रहता है। इसके अलावा हैंड पंप की इंस्टॉलेशन का सिलसिला हो, सोलर पंप्स की इंस्टॉलेशन का सिलसिला हो, ये अल्हम्दुलिल्लाह उन इलाकों में जहाँ पे लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया नहीं होता, ऐसे इलाकों में हमारी जानिब से हैंड पंप और सोलर पंप्स की इंस्टॉलेशन सारा साल ये सिलसिला भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जानिब से जारी और सारी रहता है। मसाजिद की तामीरात का सिलसिला, एक ऐसा काम, एक ऐसा अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर को आबाद करने का काम, जहाँ पे जिन इलाकों में मसाजिदें मौजूद नहीं है वहाँ के रिहायशी लोगों को दूर दराज ट्रैवल करके बाजमात नमाज के लिए जाना पड़ता है, ऐसे इलाकों में KGN की जानिब से मसाजिदों की तामीरात का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह ये भी सारा साल जारी और सारी रहता है। इसके अलावा बच्चियों की शादी का सिलसिला हो या बच्चियों की एजुकेशन के मामला हो और दीगर तमाम मामला, पैदाइश से लेकर मौत तक के जितने मराइल होते हैं, जितने शोबजात हैं, हर शोबजात में जो है बेहतरीन तरीके से KGN किसी न किसी बहाने अपनी खिदमात को बखूबी सर अंजाम देता आ रहा है। नाज़रीन मोहतरम, आज की ये नशिस्त जैसा कि आप जानते हैं कि कुर्बानी अपील 2026 के हवाले से सजाई गई है। मैं एक मरतबा फिर आपको बताता चलूँ कि हमारे जितने ये जानवर हैं, हमारे अपने कैटल फॉर्म्स हैं, हमारे कैटल फॉर्म्स के अंदर जो है वो इन जानवरों को पाला जाता है, इनकी देखभाल का मामला हो। आप फुटेजेस हमारी आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक प्यार और एक मोहब्बत का एक सिलसिला हमारे जो वॉलंटियर्स ऑन द फील्ड मौजूद रहते हैं उनके दरमियान और एक जानवरों के दरमियान रहता है। उनकी सफाई सुथराई का ख्याल हो, उनकी देखभाल का मामला हो, उनके खाने पीने का मामला हो, हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल के तहत जो है सारे मामलात किए जाते हैं और कुर्बानी तक के लिए, कुर्बानी के लिए जो इन जानवरों को जो है वो तैयार किया जाता है। उसके बाद कुर्बानी का जो दिन आता है, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, तीनों दिन हमारी जानिब से कुर्बानी का मामला अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में किया जाता है। इस साल ख़ास तौर के ऊपर जो कुर्बानी हमारी जानिब से की जा रही है वो शहर कराची में, पाक पत्तन में और पीर महल के अंदर जो है वो कुर्बानी का हमारी जानिब से एहतमाम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस कुर्बानी के लिए बेहतरीन कस्साब का इंतखाब हमारी जानिब से होता है। ऐसा नहीं होता कि चलते फिरते कस्साब जैसा कि हम अपने इर्द गिर्द कुर्बानी के मौके के ऊपर देखते हैं कि जो कि बरसाती कह लें, ऐसा नहीं होता कि हमारी जानिब से ऐसे कस्साब का इंतखाब हो। एक बेहतरीन जो कि जिनका काम है ये जानवरों को ज़िबा करना, ऐसे कस्साब को, वेल मेंटेन कस्साब को जो है वो इंतखाब किया जाता है, उनसे कुर्बानी के मामला होते हैं। फिर उसके बाद गोश्त की कटिंग का मामला, ऐसी मशीनरी हमारे यहाँ इस्तेमाल होती है जो कि जदीद टेक्नोलॉजीज़ की मशीनरी हो, ऐसी मशीन के थ्रू उस गोश्त की कटिंग होती है। उसके बाद उसकी पैकेजिंग का सिलसिला, वेल मेंटेन तरीके से उसकी पैकेजिंग होती है, तमाम मशीनरी के थ्रू उसकी पैकेजिंग होती है और उसके बाद डोर स्टेप तक जो उसको डिलीवर करना उन लोगों तक जो कि सारा साल सिर्फ खाली गोश्त को देख सकते हैं लेकिन उस गोश्त को खा नहीं सकते, उस गोश्त को जो है वो तरसते हैं। नाज़रीन मोहतरम, उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह सारा साल की तरह सारा साल जिस तरह से कई सालों से डेढ़ दहाई से ज़ायद अरसे से KGN की जानिब से कुर्बानी का सिलसिला जारी और सारी है, इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह जारी और सारी है। इस साल जो शेयर्स रखे गए हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया, आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पे भी आ रहे हैं, 20,000 रुपये का काऊ का एक शेयर है हमारी जानिब से और 1,40,000 रुपये की आप पूरी गाय जो आप वो डोनेट कर सकते हैं, यानी कि पूरे 7 हिस्से आप 1,40,000 रुपये में आप डोनेट कर सकते हैं गाय के, और 36,000 रुपये यानी कि 36,000 रुपीज़ के अंदर आप बकरे की कुर्बानी भी वक्फ कर सकते हैं। हमारे अकाउंट नंबर इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, मैं एक बार फिर आपके सामने दोहराता चलूँ। UBL का हमारा अकाउंट है, अकाउंट टाइटल ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट है, अकाउंट नंबर 01048,430। IBN नंबर अगर आप मोबाइल बैंकिंग के थ्रू ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो PK04UNIL011-200-710-1048430। ये हमारे अकाउंट नंबर्स हैं और उसके बाद जो हमारी वेबसाइट जो है www.kgnwt.org पे भी आप विजिट कर सकते हैं। और हमारे हॉटलाइन नंबर्स, UN नंबर्स, वो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, आप किसी भी लम्हे विदाउट एनी हेजिटेशन इनसे रब्ता कर सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पे प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का, मुझे उम्मीद है आपका हमारा साथ रहेगा। पैगाम है ये सबके लिए, कुर्बानी है ये